Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ihya ul-Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. متوکلین کے 3 درجات۔ مذکورہ بالا اسباب پر عمل کرنے کے اعتبار سے متوکل کے 3 مقامات ہیں۔ پہلا مقام خاص اور ان جیسے بزرگوں کا ہے۔ یہ لوگ زاد راہ لیے بغیر محض فضل الہی پر اعتماد کے ساتھ جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ صبر کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور اس دوران جنگل میں کوئی گھاس یا سبزی ایسی مل جائے گی جس سے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں گے، اور اگر کوئی چیز نہ ملی تو ثبات قدمی اور رضا کے ساتھ مر جائیں گے۔ بعض اوقات وہ لوگ بھی فاقے سے مر جاتے ہیں جو توشہ لے کر چلتے ہیں، کبھی توشہ ضائع ہو جاتا ہے اور کبھی راہ رو رستے سے بھٹک جاتے ہیں اور توشہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، وہ ان لوگوں پر بھی آتی ہے جو توشہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو توشہ نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل پر تکیہ کر کے مرا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر یا مسجد میں محصور ہو جائے اور وہیں رہ کر ذکر و فکر میں مشغول ہو، لیکن یہ صورت کسی گاؤں یا شہر میں ہونی چاہیے۔ یہ مقام مرتبے میں پہلے مقام سے کم ہے، لیکن یہ بھی توکل ہی ہے، کیونکہ وہ شخص معیشت اور رزق کے ظاہری اسباب ترک کر کے محض اللہ کے فضل پر اعتماد کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالی مخفی اسباب سے میری ضرورتیں پوری فرمائے گا، اگرچہ یہ شخص آبادی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور معیشت کے ظاہری اسباب کا تارک ہے۔ حالانکہ آبادی میں قیام پذیر ہونا بھی حصول رزق کا ایک سبب ہے، تاہم ایسا کرنے سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ اس کی نظر شہر کے لوگوں پر نہ ہو بلکہ اس ذات پر ہو جو اس شہر کے لوگوں سے رزق دلواتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ لوگ اس سے غافل ہو جاتے اور کوئی شخص بھی اسے رزق فراہم نہ کرتا۔ یہ بھی تو اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ اس کی خبرگیری کرتے ہیں۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ گھر میں مقید ہو کر نہ رہے، باہر نکلے، ان تمام شرائط کے مطابق کمائے جو کتاب آداب الکسب کے 3 اور 4 باب میں مذکور ہیں۔ اس کسب و صحیح سے بھی وہ توکل کے مقامات سے خارج نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اسے اپنی کفایت، قوت، وجاہت اور بضاعت پر بھروسہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں تو ایک لمحے میں فنا ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی نظر کفیل برحق پر ہو کہ اسی نے ان چیزوں کی حفاظت کی ہے اور اس کے لیے یہ اسباب آسان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اپنی کفایت، قدرت اور کسب کی قوت کو ایسا سمجھے جیسے قلم بادشاہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ کے مصاحب کی نظر اس کے قلم پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل پر ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آئے گا، وہ کس کی طرف مائل ہوگا اور کیا فیصلہ کرے گا۔ اولاد اور فقراء کے لیے کسب معیشت۔ جو شخص اولاد کے لیے کماتا ہے یا فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے، وہ جسم سے کمانے والا اور دل سے لا تعلق ہے۔ اس کا حال اس شخص سے بہتر اور قابل تعریف ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسب خلاف توکل نہیں ہے، اور اگر اس میں شرائط کی رعایت کی جائے اور علم و معرفت کا لحاظ رکھا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے تو کپڑوں کی پوٹلی بغل میں دبا کر اور گز ہاتھ میں لے کر بازار تشریف لے گئے۔ یہ بات مسلمانوں کو بری معلوم ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ اب آپ نبوت کی خلافت پر متمکن ہیں، بازار نہ جایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد کے لیے کوئی شغل نہ کروں گا تو انہیں ضائع کر دوں گا، اور جب اپنی اولاد کو تباہ کروں گا تو دوسروں کو ضرور تباہ کرنے والا ہوں گا۔ مسلمانوں نے ان کے لیے مسلم گھرانوں کے مطابق روزینہ مقرر کر دیا۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مجھے بازار کے کاموں میں مشغول دیکھنا پسند نہیں کرتے تو انہوں نے روزینہ قبول فرما لیا اور خود کو مسلمانوں کی مصالح کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر توکل کے مقام پر فائز نہ تھے، بھلا ان سے بڑھ کر امت محمدیہ میں متوکل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا توکل یہ نہیں تھا کہ وہ کسب و صحیح ترک کر دیتے، بلکہ ان کا توکل غیر اللہ سے قطع التفات کی صورت میں تھا۔ وہ اپنی قوت اور کفایت پر ملتفت نہیں تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب اور مصمم الارزاق جانتے تھے۔ کسب کی شرائط ملحوظ رکھتے تھے، یعنی وہ صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرتے تھے، نہ زیادہ کی ہوس تھی اور نہ اس پر فخر تھا، نہ ذخیرہ اندوزی کا خیال تھا اور نہ یہ تصور تھا کہ میرا مال غیر کے مال سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تصور ہی دنیا کی حرص اور محبت کو جنم دیتا ہے۔ توکل دنیا میں زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جبکہ زہد کے لیے توکل ضروری نہیں ہے۔ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے۔ حضرت ابو جعفر الحداد جو حضرت جنید کے پیر و مرشد تھے اور جن کا شمار انتہائی متوکلین میں کیا جاتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 20 برس تک اپنا توکل مخفی رکھا۔ میں ہر روز بازار جایا کرتا تھا اور 1 درہم کما کر لایا کرتا تھا، لیکن رات میں 1 دمڑی بھی باقی نہیں رکھتا تھا اور نہ اپنی راحت کے لیے اس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا کہ کچھ سکے دے کر حمام میں غسل ہی کر لوں۔ رات آنے سے پہلے وہ درہم خرچ کر دیا کرتا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ان کی موجودگی میں توکل کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ تشریف فرما ہوں اور میں توکل کے باب میں گفتگو کروں۔ خانقاہوں میں توکل، صوفیہ کی خانقاہوں میں نقد رقم لے کر بیٹھنا اور اس کے بھروسے پر توکل کرنا درست نہیں ہے۔ یہی حال وقف جائیدادوں کا ہے۔ ہاں، اگر نقد رقم بھی نہ ہو اور وقف بھی نہ ہو، صرف خدام ہوں جو باہر جا کر کما لایا کریں، اس صورت میں توکل ذوف کے ساتھ درست ہو جاتا ہے اور علم و حال سے مضبوط بھی ہو جاتا ہے، جیسے کمانے والے کا توکل۔ اگر صوفیہ خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور سوال نہ کریں بلکہ جو انہیں میسر آ جائے اس پر قناعت کریں تو یہ ان کے توکل کے لیے نہایت مضبوط امر ہے۔ لیکن اب خانقاہوں کو اس قدر شہرت ملتی ہے کہ یہ خانقاہیں نہیں رہتیں بلکہ بازار بن جاتی ہیں۔ اس لیے جو شخص اس طرح کی مشہور خانقاہوں میں جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسب کے لیے بازار میں داخل ہو۔ جس طرح بازار جانے والا شخص بہت سی شرائط کی تکمیل کے بعد متوکل بنتا ہے، اسی طرح یہ شخص بھی اسی وقت متوکل بنے گا جب کسب و سعی کی تمام شرائط پوری کرے گا۔ ترک کسب افضل ہے یا کسب؟ رہا یہ سوال کہ آدمی کے لیے گھر میں بیٹھ رہنا افضل ہے یا بازار جا کر کمانا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ترک کسب سے فکر ذکر اخلاص اور عبادت میں استغراق کے لیے وقت مل جائے اور کسب سے دل مشوش ہو تو ان امور کو صحیح طور پر انجام دینے سے عاجز ہو تو گھر میں بیٹھنا بہتر ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں لوگوں کی آمد اور ان کے ذریعے پہنچنے والی اشیاء کا انتظار نہ ہو، بلکہ صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر متوکل رہنے میں مضبوط دل رکھتا ہو۔ اور اگر گھر میں بیٹھ کر دل گھبراتا ہو اور معیشت کی طرف سے بے چین و مضطرب رہتا ہو اور لوگوں کا انتظار کرتا ہو تو کمانا بہتر ہے، اس لیے کہ دل سے لوگوں کا منتظر رہنا ایسا ہے جیسے دل سے سوال کرنا، اور یہ کیفیت ترک کسب سے زیادہ بہتر ہے۔ متوکلین کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی ایسی چیز ملتی جس کے وہ منتظر تھے اور لوگوں سے توقع رکھتے تھے تو لینے سے انکار کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر مروزی سے فرمایا کہ فلاں فقیر کو مقررہ مقدار سے زائد اجرت دے دینا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل میں فقراء کو زائد
اجرت دینی چاہی تو انہوں نے نہیں لی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل میں فقیر کو زائد اجرت دینی چاہی تو اس نے نہیں لی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ امام احمد نے فرمایا اب جا کر دے دو۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے گئے اور اسے وہ زائد اجرت دے دی، اس نے لے لی۔ ابو بکر المروزی کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ پہلی مرتبہ لینے سے انکار کر دیا اور دوسری مرتبہ لینے سے انکار نہیں کیا۔ حضرت ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب تم نے اسے زائد اجرت دی تھی تو اسے اس کا انتظار تھا اور اس کی طمع تھی، اس لیے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب تم نے دوبارہ دی تو اس کا نفس مایوس اور نا امید ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وہ اجرت قبول کر لی۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو کسی شخص کی طرف مائل اور اس کی عطا کی طرف راغب دیکھتے یا یہ دیکھتے کہ فلاں شخص کی عطا قبول کرنے سے ان کا نفس عادی ہو جائے گا تو وہ کوئی چیز قبول نہ فرماتے۔ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ انہیں ان کے سفر میں عجیب ترین بات کون سی پیش آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ میری رفاقت اور صحبت پر راضی تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کر ان سے جدائی اختیار کی کہ کہیں ان کی رفاقت میرے نفس کو قرار نہ ملنے لگے اور اس طرح ان کی صحت میرے توکل کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ بہرحال اگر کوئی شخص کسب کے ان تمام آداب اور شرائط کی رعایت کرتا ہے جو کتاب آداب الکسب میں مذکور ہے، یعنی اس کا مقصود مال کی کثرت نہ ہو اور نہ اسے اپنی بضاعت اور کفایت پر اعتماد ہو، تو ایسا شخص بھی متوکل ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ اس بات کی علامت کیا ہے کہ اسے اپنی بضاعت اور کفایت پر بھروسہ نہیں ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کا مال چوری ہو جائے یا تجارت میں نقصان ہو جائے یا کوئی اور دشواری پیش آ جائے تو اس پر راضی رہے، اس کا سکون اپنی جگہ برقرار رہے اور قلب مضطرب نہ ہو، بلکہ مال کی چوری ہونے یا تجارت میں نقصان ہونے سے پہلے دل کی جو حالت تھی وہی رہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی چیز میں دل نہیں لگاتا وہ اس کے ضائع ہو جانے سے پریشان نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی چیز کے ضائع ہونے سے پریشان ہوا ہے وہ اس سے دل لگانے والا ہوتا ہے۔ بشر سود کاٹنے کے چرخے بنایا کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ کام ترک کر دیا، اس لیے کہ بطول نے انہیں لکھا تھا، میں نے سنا ہے تم چرخے بنا کر اپنے رزق پر مدد لیتے ہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا بہرا کر دے تو تمہارے رزق کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ بعلول کی بات ان کے دل کو لگ گئی اور انہوں نے چرخہ بنانے والے آلات ضائع کر کے یہ پیشہ ترک کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ مشغلہ اس وقت ترک کیا جب ان کی اس صنعت کو شہرت ملنے لگی اور لوگ چرخے بنوانے کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے عیال مر گئے تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ حضرت سفیان ثوری کے پاس 50 دینار تھے جس سے وہ تجارت کرتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ تمام دینار تقسیم فرما دیے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو اور اس سے دل بستگی یا تعلق نہ ہو؟ اس کا جواب یہ دیا جائے کہ جس شخص کا مال ضائع ہو جائے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی بضاعت کے بغیر رزق عطا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں جن کے پاس بضاعت تھی مگر چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی، اس کے باوجود وہ رزق سے محروم نہیں رکھے گئے۔ اللہ تعالی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر اس نے میرا مال ضائع کر دیا تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال میرے دین کے لیے فساد کا موجب بن جاتا۔ یہ اللہ کا احساس ہے کہ اس نے میرے دین کو تباہی سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح اگر وہ انتہائی مفلس ہے اور قریب ہے کہ مفلسی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تب بھی یہی اعتقاد رکھے کہ مفلس ہونا اور بھوک کے باعث ہلاک ہو جانا یقیناً میرے حق میں بہتر ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری کسی تقصیر کے بغیر میرے لیے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر یہ شخص ان امور کا اعتقاد رکھے گا تو اس کے نزدیک بذات کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ رات کو اپنے تجارتی معاملات میں سے کسی معاملے میں غور کرتا ہے اور وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے انجام دے تو ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کے اوپر سے دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ وہ شخص غمگین اور کبیرہ خاطر ہوتا ہے اور اپنی اس ناکامی کو اپنے پڑوسی یا اپنے چچا زاد بھائی پر ڈال دیتا ہے کہ یہ مصیبت اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں مالدار ہوں یا فقیر، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے حق میں مالداری بہتر ہے یا تنگ دستی۔ جو شخص ان امور پر یقین نہیں رکھتا وہ توکل نہیں کر سکتا۔ توکل کی وادی انتہائی خاردار ہے۔ بڑے بڑے متوکلین اس وادی میں اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن الحواری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے ہر مقام سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، لیکن توکل کے مقام سے ذرا بھی بہرا نہیں، میں نے اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ یہ قول ان کے تواضع کا مظہر ہے، ورنہ وہ اس میدان میں بھی بہت آگے تھے۔ انہوں نے مقام توکل کو ناممکن الحصول نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے یہ مقام حاصل نہیں کیا۔ غالباً ان کی مراد توکل کے اعلیٰ درجات سے ہے۔ بہرحال اس وقت تک توکل کا حال مکمل نہیں ہوگا جب تک بندے کا ایمان اس بات پر نہ ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فاعل ہے اور نہ رازق ہے۔ جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، خواہ وہ فقر ہو یا مالداری، زندگی ہو یا موت، اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ جو تمنا وہ رکھتا ہے بظاہر خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ توکل ان امور پر مکمل ایمان کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین کے جتنے مقامات ہیں وہ بھی اپنے اصول ایمان کے ساتھ اسی طرح مرتبط ہوتے ہیں۔ توکل کا مقام ناقابل فہم نہیں ہے، مگر اس کے لیے دل کی قوت اور یقین کی طاقت ضروری ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسب کو برا کہتا ہے وہ سنت کو برا کہتا ہے، اور جو ترک کسب کو برا کہتا ہے وہ توحید کو برا کہتا ہے۔ دل کو اسباب ظاہری سے اسباب باطنی کی طرف مائل کرنے کا طریقہ۔ اب ہم وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جس سے دل ظاہری اسباب سے منحرف ہو کر باطنی اسباب کی طرف مائل ہو جائے، اور اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ باطنی اسباب کے ذریعے ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دل کو اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن بھی ہونا چاہیے، اور حسن ظن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ سوء ظن شیطانی تعلیم ہے اور حسن ظن خدائی تعلیم ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 268۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ انسان طبعی طور پر شیطان کے ڈرانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کی باتیں زیادہ غور سے سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سوء ظن کی بنیاد پر ڈرے وہ حریص ہے، اور اگر سوء ظن کے ساتھ بزدلی اور ضعف قلب بھی ہو، اور ان متکلمین کا مشاہدہ بھی جو ظاہری اسباب کے پابند ہیں اور انہی کی ترغیب دینے والے ہیں، تو توکل بالکل ختم ہو جاتا ہے اور سوء ظن غالب آ جاتا ہے۔ بلکہ رزق کو مخفی اسباب سے مربوط سمجھنا بھی توکل کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ
اللہ کی عبادت کے لیے کسی مسجد میں جا بیٹھے۔ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ مسجد کے امام نے ان سے کہا کہ اگر تم کماؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ بھی امام صاحب نے انہیں کمانے کی ترغیب دی اور وہ اس بار بھی خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تیسری دفعہ بھی امام صاحب نے یہی کہا تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد کے برابر میں ایک یہودی رہتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر روز 2 روٹی مجھے پہنچا دیا کرے گا۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا کہ اگر وہ یہ ذمہ داری صدق دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو تمہارے مسجد میں معتکف رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم امامت نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تم اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہو۔ تم نے یہودی کے وعدہ رزق کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح دی ہے۔ کسی مسجد کے امام نے ایک نمازی سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ نمازی نے جواب دیا، ذرا ٹھہرو، پہلے میں یہ نماز دوبارہ پڑھ لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے، پھر جواب دوں گا۔ عطائے رزق اور منع رزق کے عجیب و غریب واقعات۔ مخفی اسباب کے ذریعے رزق بھیجنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر حسن ظن کے لیے ان حکایات اور واقعات کا سننا مفید رہے گا جن میں عطائے رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب الطاف مذکور ہیں کہ بعض تنگ دستوں کو لمحوں میں مالا مال فرما دیا اور بعض تاجروں اور مالداروں سے ان کی دولت چھین کر بھوکوں ہلاک کر دیا۔ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے ہیں، کہا گیا کہ اگر انہوں نے کوئی عجیب ترس واقعہ دیکھا ہو تو بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم مکہ معظمہ کے راستے میں چند روز تک بھوکے رہے۔ اس دوران ہم کوفے میں پہنچے اور ایک ویران مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے حذیفہ، غالباً تجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا خیال صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کاغذ قلم دو۔ چنانچہ میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ انہوں نے کاغذ پر یہ عبارت تحریر فرمائی، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو ہر حال میں مقصود ہے اور ہر بات میں مطلوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 3 شعر لکھے، انا حامد انا شاکر انا ذاکر انا جائع انا ضائع انا عاری هي 6 وانا الذمین لنصفها فكن الثمین لنصفها یا باری مدحی لغیرک لهب نار خدتها فاجر عبیدک من دخول النار۔ میں تعریف کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا ہوں اور ذکر کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا پیاسا ہوں اور برہنہ ہوں۔ یہ کل 6 چیزیں ہیں جن میں سے 3 کا میں ضامن ہوں۔ اے اللہ، باقی 3 کا ضامن تو بن جا۔ غیر کے لیے میری تعریف آگ کی لپٹ ہے۔ اپنے حقیر بندے کو آگ میں جلنے سے بچا۔ اس کے بعد آپ نے یہ تحریر مجھے دی اور فرمایا، اسے لے کر جاؤ اور غیر خدا کے ساتھ اپنے قلب کو قطعاً وابستہ نہ کرو۔ باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو شخص تمہیں نظر آئے اسے یہ دے دو۔ چنانچہ میں مسجد سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے جو شخص مجھے ملا وہ ایک خچر پر سوار تھا۔ میں نے اسے یہ رقعہ دے دیا۔ وہ یہ رقعہ دیکھ کر رونے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا، جنہوں نے یہ رقعہ لکھا ہے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ فلاں مسجد میں ہیں۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ اس کے بعد میری ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس سے میں نے پوچھا کہ وہ خچر سوار کون تھا۔ اس نے بتلایا کہ یہ ایک نصرانی تھا۔ میں تھیلی لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تھیلی مت چھونا، جس شخص نے تمہیں تھیلی دی ہے وہ بھی آنے والا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد نصرانی آیا۔ اس نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو بوسہ دیا اور اسلام لے آیا۔
ابو یعقوب الاقطع بصری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں 10 دن تک بھوکا رہا۔ مسلسل بھوک رہنے کی وجہ سے مجھے ضعف لاحق ہو گیا۔ اس وقت دل میں خیال آیا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے، چنانچہ میں جنگل کی طرف یہ سوچ کر نکلا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے یہ کمزوری رفع ہو سکے۔ میں نے جنگل کے اندر زمین پر ایک شلجم پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، لیکن دل میں عجیب سی وحشت پیدا ہوئی اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ تو 10 روز تک بھوکا رہا، اب اس بھوک کا خاتمہ ایک سڑے ہوئے شلجم سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے وہ شلجم وہیں ڈالا اور حرم شریف میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس واقعے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اجمی شخص نظر آیا جس کے ہاتھوں میں خوان پوش تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم نے میری تشخیص کیوں کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہم 10 روز سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا، قریب تھا کہ ہماری کشتی غرق ہو جاتی۔ اس وقت میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھا تو میں یہ چیزیں حرم شریف کے مجاورین میں سے شخص کو دوں گا جو مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا۔ چنانچہ میری نگاہ سب سے پہلے تم پر پڑی۔ ابو یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ خوان ہٹاؤ۔ میں نے خوان ہٹایا، اس میں مصری حلوہ، چھلے ہوئے بادام اور برفی کے ٹکڑے تھے۔ میں نے تینوں چیزوں میں سے ایک ایک مٹھی لے لی اور باقی چیزیں اسے واپس کر دیں اور اسے کہا کہ وہ یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دے۔ میں نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ تیرا رزق 10 منزل کی دوری سے تیرے پاس آ رہا تھا اور تو جنگل میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ ممشاد دینوری کہتے ہیں کہ مجھ پر کچھ قرض تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت پریشان رہتی تھی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ اے بخیل، تو نے ہم پر اتنا قرض کر دیا ہے، لیتا رہ، تیرا کام لینا ہے اور ہمارا کام دینا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کسی بقال یا قصاب کا حساب نہیں کیا۔ بنان الحمال کہتے ہیں کہ میں مصر سے عازم مکہ تھا اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر سفر کر رہا تھا۔ ایک روز ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنان، تو حمال یعنی بوجھ اٹھانے والا ہے، اپنی پیٹھ پر زاد راہ لے کر چل رہا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رزق نہ دے گا۔ بنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنا زاد راہ پھینک دیا، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ 3 دن کے بعد میری نگاہ ایک پازیب پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ پازیب اٹھا لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس پازیب کا مالک مل جائے اور میں کچھ لے کر اسے یہ پازیب دے دوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی عورت پھر آئی اور کہنے لگی کہ کیا تو تاجر ہے جو یہ کہتا ہے کہ شاید اس پازیب کا مالک مل جائے اور جو کچھ رقم کے عوض یہ پازیب اسے دے دے۔ اس کے بعد اس عورت نے کچھ درہم میری طرف پھینکے اور کہنے لگی کہ انہیں خرچ کر۔ میں نے وہ درہم لے لیے اور مکہ مکرمہ پہنچنے تک انہیں خرچ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بنان کو خدمت کے لیے ایک باندی کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، سب نے مل کر چندہ کیا اور کہنے لگے کہ قافلہ آنے والا ہے، ان کی باندیوں میں سے جو باندی مناسب ہو وہ لے لیں۔ جب قافلہ آیا تو وہ سب باندی کی تلاش میں نکلے اور ایک باندی پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے اس باندی کے مالک سے قیمت دریافت کی۔ مالک نے کہا، یہ باندی فروخت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بنان الحمال کے لیے ہے۔ سمرقند کی ایک خاتون نے یہ باندی انہیں ہدیہ میں بھیجی ہے۔ چنانچہ وہ باندی لے کر بنان الحمال کے پاس پہنچے اور ان سے پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک روٹی لے کر سفر میں نکلا اور یہ سوچتا رہا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھا لی تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا اور اسے حکم دیا کہ اگر یہ شخص روٹی کھا لے تو اسے رزق دینا اور نہ کھائے تو اس روٹی کے علاوہ کوئی روٹی مت دینا۔ وہ روٹی اس شخص کے پاس رہی یہاں تک کہ وہ کھائے بغیر مر گیا۔
ابو سعید الحزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ راہ لیے بغیر جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے فاقے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک روز مجھے دور سے منزل نظر آئی، اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے غیر پر بھروسہ کیا اور اس کے ملنے پر خوش ہوا۔ چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ میں اس منزل میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اگر کوئی آ کر مجھے لے جائے۔ میں نے اپنے لیے ریت پر ایک گڑھا کھودا اور اپنا جسم سینے تک اس میں چھپا لیا۔ میں نے آدھی رات گزرنے پر ایک بلند آواز سنی۔ کوئی شخص گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا، اے لوگو، اللہ کے ایک دوست نے اپنے آپ کو اس ریت میں محبوس کر لیا ہے، اس سے ملو۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور مجھے نکال کر گاؤں میں لے گئے۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حضرت عمر کا دروازہ لازم پکڑ لیا تھا، رات دن وہاں پڑا رہتا۔ ایک روز اس نے سنا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ اے شخص، تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ کی طرف؟ یہاں سے اٹھ اور قرآن کی تعلیم حاصل کر، قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ شخص یہ سن کر غائب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھونڈا، معلوم ہوا کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں تجھے دیکھنے کا متمنی تھا، تجھے ہم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اس نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت نے مجھے عمر اور آل عمر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں کیا پایا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے قرآن کریم میں یہ آیت تلاوت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 22۔ اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ یہ آیت پڑھ کر میں نے سوچا کہ میرا رزق آسمان میں ہے اور میں زمین میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تو سچ کہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حمزہ الخراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا۔ سفر کے دوران میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ راہ میں کنواں آیا، میرا پاؤں پھسلا اور میں اس میں گر پڑا۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے مدد کے لیے کسی کو آواز دینی چاہیے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو آواز نہیں دوں گا، اور اس بات پر قسم بھی کھائی۔ میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک 2 آمدنی کنویں کی منڈیر پر آئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، آؤ اس کنویں کو بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے جانے والا اس میں گر کر ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ وہ دونوں بانس اور چٹائی لے کر آئے اور کنویں کا دہانہ بند کرنے لگے۔ اس وقت میرا ارادہ ہوا کہ میں چیخ کر آواز دوں۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں جس ذات سے فریاد کروں گا وہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ میں پرسکون بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد کوئی چیز آئی اور کنویں کا منہ کھول کر اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ گنگناہٹ کے سے انداز میں مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاؤں پکڑ لے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چیز کیا چاہتی ہے، چنانچہ میں اس کے پاؤں سے لپٹ گیا اور اس نے مجھے کنویں سے باہر نکال لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک درندہ تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے ابو حمزہ، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے موت یعنی درندے کے ذریعے موت سے نجات دی؟ میں یہ آواز سن کر وہاں سے چل پڑا۔ میری زبان پر یہ اشعار خود بخود جاری ہو گئے، تہانی حیائی منک ان اکشف الہوا واغنیتنی بالفہم منک عن الکشف، تلطفت فی امری فابدیت شاہدی الی غائبی واللطف یدرک باللطف، ترأيت لي بالغيب حتى كأنما تبشرني بالغيب أنك في الكف، أراك وبي من هيبتي لك وحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعطف، وتهيي محبا أنت في الحب حتف، فإذا عجب كون الحياة مع الحتف،
مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں۔ میں اس لیے بھی بے پرواہ رہا کہ تجھ پر میرا حال منکشف ہے، تو نے مجھ پر مہربانی کی اور میرا حال اس پر ظاہر کر دیا جو مجھ سے اوجھل تھا۔ یہ مہربانی تیرے لطف و کرم کی مظہر ہے، تو میرے لیے غیب سے ظاہر ہوا، گویا مجھے یہ بشارت دے رہا ہو کہ تو محفوظ ہے۔ میں تجھے دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں اور وحشت زدہ ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے اپنے لطف و کرم سے انسیت بخشتا ہے اور میری وحشت دور کرتا ہے۔ تو اپنے دوست کو زندگی دیتا ہے اور اس کی موت بھی تیری محبت میں ہے، یعنی اور زندگی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تو موت سے زندگی دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس مضبوط ایمان ہو اور وہ کسی پریشانی اور تنگ دلی کے ساتھ ایک ہفتے کے بقدر بھوکا رہنے پر قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کا اس بات پر مکمل اعتقاد ہو کہ اگر مجھے ہفتہ گزرنے کے بعد بھی رزق نہیں ملا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے، اس لیے تو اس نے مجھ پر اپنے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ امید یہ ہے کہ ایسے شخص کا توکل مکمل اور دیرپا ہوگا۔ عیالدار کا توکل۔ جاننا چاہیے کہ توکل کے باب میں عیالدار کا حکم تنہا شخص کے حکم سے مختلف ہے، اس لیے کہ تنہا شخص کا توکل دو باتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کسی انتظار اور ضیق نفس کے بغیر ہفتے بھر تک بھوکا رہنے پر قادر ہو، اور دوسرے یہ کہ ایمان کے ان شعبوں پر عمل پیرا ہو جو بھی مذکور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رزق میسر نہ ہو تو موت پر راضی رہے اور یہ جانے کہ موت اور بھوک ہی اس کا رزق ہے۔ یہ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے نقص ہے لیکن آخرت میں زیادتی اور اجر کا باعث ہے۔ یہ اعتقاد کرے کہ اسے دو رزقوں میں سے بہتر رزق دیا گیا ہے اور وہ آخرت کا رزق ہے۔ بھوک اس کے لیے مرض الموت ہے، اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے، ان دو باتوں پر عمل کرنے سے تنہا شخص کا توکل مکمل ہو جائے گا، لیکن اہل و عیال کو بھوک پر صبر کرنے کا مکلف بنانا صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ ان کے روبرو توحید پر لیکچر دیا ہے اور انہیں بتلایا جائے کہ بھوک ایک ایسا رزق ہے جس پر رش کرنا چاہیے۔ یہ رزق شاذ و نادر ہی کسی کو ملتا ہے۔ ایمان کے باقی ابواب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اہل و عیال کے دل و دماغ میں یہ اعتقادات زبردستی راسخ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے عیالدار آدمی کا توکل کمانے والے کا توکل ہوگا۔ یہ توکل کا تیسرا مقام ہے، اور اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا توکل ہے کہ وہ کمانے کے لیے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیالدار شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے توکل کو متوکل بنانے کے لیے جنگل کا رخ کرے اور ان پر توجہ نہ دے۔ عیالدار شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے عیال کو متوکل بنانے کے لیے جنگل کا رخ کرے اور ان پر توجہ نہ دے اور نہ ان کے رزق کا اہتمام کرے۔ اس کا یہ عمل انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ان کی موت کی ذمہ داری اس پر ہوگی اور وہ آخرت میں مواخذے سے بچ نہیں پائے گا۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ سلسلے میں عیالدار اور عیال دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کے عیال میں کچھ روز بھوکا رہنے اور بھوک پر صبر کرنے کی قوت ہو اور وہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں اور اس موت کو آخرت کا رزق اور اجر تصور کرتے ہوں، تو ان کے لیے ان کے حق میں بھی توکل کرنا جائز ہے۔ جس طرح بیوی بچے عیال ہوتے ہیں، اسی طرح آدمی کا نفس بھی اس کے لیے عیال ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالے، الا یہ کہ وہ بھوک پر صبر کر کے اس کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو۔ لیکن اگر بھوک کی وجہ سے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہو تو تنہا شخص کے لیے بھی توکل جائز نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ ابو تراب نقشی نے ایک صوفی کو دیکھا جو 3 دن بھوکا رہنے کے بعد خربوزے کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تصوف تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے تو بازار میں ہونا چاہیے۔
ان کا مطلب یہ تھا کہ تصوف توکل کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، اور توکل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک آدمی 3 دن سے زائد عرصے تک بھوک پر صبر نہ کر سکتا ہو۔ ابو علی الروزباری کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر 5 دن کے بعد بھوک کی شکایت کرے تو اسے بازار کی راہ دکھلاؤ اور یہ کہو کہ وہ محنت کرے اور رزق کمائے، اس کا جسم اس کا عیال ہے۔ ایسا توکل درست نہیں ہے جس سے عیال کو نقصان ہو، اور عیال میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنے نفس پر تشدد کر سکتا ہے اور اسے صبر کا عادی بنا سکتا ہے، لیکن عیال پر تشدد نہیں کر سکتا۔ اس تفصیل سے تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ توکل اسباب سے لا تعلق ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے تک بھوک پر صبر کرنے اور موت پر راضی رہنے کا نام ہے۔ رزق میں تاخیر شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ شہروں اور بستیوں میں رہنا یا جنگلوں میں بود و باش اختیار کرنا جہاں عادتاً گھاس اور سبزیاں مل جاتی ہیں، بقا کے اسباب میں سے ہے۔ تاہم اس زندگی میں تھوڑی سی اذیت ہے، کیونکہ ہمیشہ گھاس کھانے پر نفس راضی نہیں ہو سکتا الا یہ کہ صبر کرے، اور شہروں میں توکل کرنا جنگل میں توکل کرنے کے مقابلے میں اسباب سے قریب تر ہے۔ بہرحال شہری زندگی ہو یا جنگلی زندگی، یہ سب بقا کے اسباب ہیں، لیکن لوگ ان اسباب کی طرف زیادہ مائل ہیں جو واضح حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اسباب کو وہ اسباب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کی حرص زیادہ ہے، آخرت کے لیے دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنے کی طاقت کم ہے، طول عمل اور سوء ظنی کے باعث ان کے دلوں پر بزدلی غالب ہے۔ جو شخص آسمان و زمین کے ملکوت پر نظر ڈالتا ہے، اس پر یہ بات اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ملک اور ملکوت کا نظام ایسا رکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے رزق سے محروم نہیں رہ سکتا، خواہ وہ اس کی فکر کرے یا نہ کرے۔ دیکھو، ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ اپنی غذا فراہم نہیں کر سکتا اور نہ وہ اس کی فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ناف ماں کی ناف سے مربوط کر کے کچھ ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ماں کی غذا کا ایک حصہ بچے کو بھی ملتا ہے، پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب بھی فکر و تردد کے بغیر رزق پاتا ہے۔ ماں کے دل میں اس کی محبت اس طرح ڈال دی گئی ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کی فکر کرتی ہے اور وہ اس کے لیے مجبور ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالی نے محبت کی ایسی آگ روشن کر دی ہے جو بجھ نہیں سکتی۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتی ہے جب تک کہ اس کے دانت نہیں نکلتے اور وہ روٹی چبا کر کھانے کا عادی نہیں ہوتا۔ اس عمر کے لیے دودھ کو اس لیے بھی غذا بنایا گیا کہ وہ اپنے ضعف اور نرمی کے باعث ثقیل غذا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بتلاؤ، ماں کی چھاتی سے دودھ پیدا کرنے اور حسب ضرورت باہر نکالنے میں بچے کی کسی تدبیر کو دخل ہے یا ماں اس سلسلے میں کوئی تدبیر کرتی ہے؟ پھر جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے تو ثقیل غذا ہضم کر سکے تو اس کے منہ میں دانت، کچلیاں اور داڑھیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تعلیم اور راہ آخرت پر سلوک کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اب بلوغ کے بعد نامرد بننا عین جہالت ہے۔ بلوغ سے اسباب معیشت کچھ کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ پہلے کمانے پر قادر نہیں تھا، اب قادر ہو گیا، یعنی قدرت بطور سبب معیشت زیادہ عطا کی گئی۔ البتہ پہلے اس پر ایک مشفق شخص کا سایہ تھا، ماں یا باپ کا، اور اس کی شفقت واقعتاً زیادہ تھی۔ وہ اسے دن میں 1 یا 2 بار کھلاتا پلاتا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں شفقت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ اب یہ شفقت اور محبت ایک دل سے نکال کر مسلمانوں بلکہ تمام اہل شہر کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی کسی محتاج اور تنگ دست کو دیکھتا ہے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔
اور اس کے باطن میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی یہ حاجت دور کر دی جائے۔ پہلے ایک مشفق تھا، اب ہزاروں مشفق پیدا ہو گئے۔ پہلے یہ لوگ اس پر اس لیے شفیق نہیں تھے کہ اسے ماں باپ کی کفالت میں پرورش پاتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کے لیے ان کی شفقت مخصوص تھی، اس لیے عام لوگوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس پر خود بھی شفقت کریں۔ اگر وہ یتیم ہوتا تو یقیناً اللہ تعالی اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جذبہ رحم پیدا کرتا، کسی ایک کو یا چند مسلمانوں کو اس کی دستگیری اور کفالت پر مجبور کرتا۔ اس ارزانی کے دوران میں آج تک کہیں یہ نہیں دیکھا کہ فلاں جگہ کوئی یتیم بچہ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، حالانکہ وہ بیچارہ اپنے لیے متفکر بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا کوئی مخصوص کفیل ہوتا ہے، صرف اللہ تعالی اس شفقت کے واسطے سے اس کا کفیل ہوتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بلوغ کے بعد رزق کے لیے فکر مند ہو، جبکہ بچپن میں کوئی فکر نہ تھا، حالانکہ پہلے صرف ایک مشفق تھا، اب ہزاروں مشفق موجود ہیں۔ اگرچہ ماں کی شفقت مضبوط اور وسیع تر تھی مگر ایک تھی، اور اب ہزاروں کی شفقتیں ہیں جو بظاہر تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی نہایت وسیع اور قوی تر ہیں۔ بہت سے یتیم اس قدر خوشگوار زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بچے بھی نہیں گزار پاتے جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے۔ بہرحال لوگوں کی شفقت میں کمی کا ازالہ ان کی کثرت اور مقدار ضرورت کے مطابق تنعم سے ہو جاتا ہے۔ شاعر کے یہ دو شعر کتنے عمدہ ہیں: جرى قلم القضاء بما يكون فالسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوة الجنين۔ جو ہونے والا ہے اس کے لیے فیصلے کا قلم چل چکا ہے، اب حرکت و سکون دونوں برابر ہیں۔ یہ تیرا پاگل پن ہے کہ تو رزق کے لیے کوشاں ہے، حالانکہ بچے کو رحم مادر میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ کیا یتیم اور بالغ برابر ہیں؟ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ لوگ یتیم کی اس لیے کفالت کرتے ہیں کہ اس کی کم عمری کے باعث اسے کسب و سعی سے عاجز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شخص بالغ ہے اور کسب پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے عوام التفات نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ شخص تو ہماری طرح ہے، اسے خود جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں اس وقت کریں گے جب یہ شخص بیکار بیٹھے گا۔ اس صورت میں ان کا کہنا صحیح ہوگا۔ واقعتاً اس شخص کو کمانا چاہیے، بیکاری اور توکل میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ توکل تو دین کے مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہونے پر مدد لی جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو، گھر یا مسجد کو لازم پکڑے، علم اور عبادت پر مواظبت کرے، تو لوگ اسے ترک کسب پر ملامت نہیں کریں گے اور نہ اسے کمانے کا مکلف کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اشغال لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عظمت پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ لے کر آئیں گے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ گھر کے دروازے بند نہ کرے اور نہ لوگوں سے راہ فرار اختیار کر کے پہاڑوں پر پناہ گزین ہو۔ آج تک کسی ایسے عالم یا عابد کے بارے میں جس نے اپنے اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیے ہوں، یہ نہیں سنا گیا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہو کر مر گیا ہو، اور نہ ایسی بات کوئی سنے گا، بلکہ اسے لوگ اس قدر دیتے ہیں کہ اگر وہ ایک بڑے جماعت کو کھلانے کا ارادہ کرے تو بآسانی ایسا کر سکے۔ جو شخص اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور انہیں اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، جیسے ماں کا دل بچے کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و قدرت سے ملک اور ملکوت کے لیے ایسا نظام ترتیب دیا ہے جو ملک اور ملکوت والوں کو پوری طرح کفایت کرتا ہے۔ جو شخص اس نظام کا مشاہدہ کرتا ہے وہ منتظم اور مدبر کی عظمت پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی نظر مدبر اسباب پر رہتی ہے، اسباب پر نہیں رہتی۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام جاری نہیں کیا کہ جو بندہ اس کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے اسے ہمیشہ حلوے، پرندوں کے گوشت، عمدہ لباس اور بہترین گھوڑے عطا کیے جائیں۔ اگرچہ کبھی کبھی یہ چیزیں عطا بھی کر دی جاتی ہیں، تاہم اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے مطابق ہر اس شخص کو جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو ہفتے میں ایک مرتبہ جو کی ایک روٹی یا گھاس کی چند پتیاں کھانے کے لیے ضرور ملتی ہیں۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے، ورنہ عموماً اس مقدار سے کچھ زیادہ ہی ملتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس قدر مل جاتا ہے جو قدر حاجت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ توکل نہیں کرتے اس کا سبب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے نفس عیش کوشی کی طرف مائل ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں ہمیشہ عمدہ اور نرم لباس اور مرغن غذائیں ملتی رہیں۔ یہ چیزیں راہ آخرت سے تعلق نہیں رکھتیں اور نہ تردد اور اضطراب کے بغیر حاصل ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تردد و اضطراب سے بھی حاصل نہیں ہوتیں۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ تمام نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ جو شخص کی چشم بصیرت واہ ہے وہ اپنی سعی و تردد پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات ضعیف ہیں۔ یہ شخص صرف ملک اور ملکوت کے مدبر پر اطمینان کرتا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ کوئی بندہ رزق سے محروم نہیں رہتا، اگرچہ تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ تاخیر بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بہرحال جس شخص پر یہ امور منکشف ہوں گے اور ساتھ ہی اس کے دل میں قوت اور نفس میں شجاعت ہوگی تو اس کا وہ ثمرہ ہوگا جس کی طرف حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمام اہل بصرہ میرے عیال ہوں اور ایک ایک دانہ ایک ایک اشرفی کا ملتا ہو۔ وہیب ابن الورد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان تانبے کا بن جائے اور زمین سیسے کی اور میں رزق کے لیے کوشش کروں تو یہ میرے خیال میں شرک ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ توکل ایک سمجھ میں آنے والا مقام ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے جو جد و جہد کرے اور نفس پر سختی روا رکھے۔ اس تفصیل سے تم نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ جو شخص اصل توکل یا اس کے امکان کا مفکر ہے وہ جاہل محض ہے اور اس کا انکار عناد پر مبنی ہے۔ جس طرح ذوق کی راہ سے مقام توکل تک نہ پہنچنا افلاس ہے، اسی طرح یہ بھی افلاس ہے کہ تم اس مقام کا انکار کرو۔ تم ان دونوں باتوں کو جمع نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ اس مقام تک بھی نہ پہنچ پاؤ اور اس کو ممکن بھی نہ سمجھو۔ اگر تم نے یہ مباحث غور سے سنے ہیں اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تھوڑے پر قناعت کرو، بقدر ضرورت پر راضی رہو، یہ چیز تمہیں ضرور ملے گی، اگرچہ تم اس سے فرار ہی کیوں نہ اختیار کرو۔ اگر تم نے ان ہدایات پر عمل کیا جو توکل کے باب میں لکھی گئی ہیں تو تمہارا رزق ایسے ذرائع سے تم تک پہنچے گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تقوی اور توکل کو اپناؤ، تمہیں خود اس آیت کی صداقت کا تجربہ ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 3۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس امر کا متکفل نہیں ہے کہ تمہیں مرغ و ماہی عطا کرے، بلکہ اس نے اس رزق کا وعدہ کیا ہے جس سے زندگی قائم رہے۔ یہ رزق ہر اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے متعلق رہے اور اس پر ایمان رکھے۔
تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ رزق کے وہ اسباب جو بظاہر تمہیں نظر آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ اسباب ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ رزق کے بے شمار راستے ہیں اور لامحدود راہیں ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ راہیں آسمان سے نکلتی ہیں اور تمام روئے زمین پر پھیلتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 22، اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، آسمان کے اسرار سے کوئی واقف نہیں ہے۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم رزق تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں رزق ملنے کی جگہ معلوم ہو تو تلاش کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے۔ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے تو ضرور مانگو۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو ہم گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجربے کے لیے توکل کرنا مشکوک ہے۔ انہوں نے عرض کیا اچھا آپ ہی کوئی تدبیر بتلائیں۔ فرمایا تدبیر نہ کرو۔ احمد ابن عیسیٰ الحزاز کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی، میرے نفس نے شدت سے اس امر کا تقاضا کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ یہ متوکلین کا شیوہ نہیں ہے۔ تب نفس نے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کروں۔ ابھی میں دعا کے الفاظ زبان پر لانا ہی چاہتا تھا کہ کسی غیبی آواز نے مجھ سے اس طرح خطاب کیا وَيَزْعَمُ أَنَّهُ مِنَّا قَرِيبٌ وَإِنَّا لَا نُضِيعُ مَنْ أَتَانَا وَيَسْأَلُنَا عَلَى الْأَقْطَارِ جُهْدًا كَأَنَّا لَا تَرَاهُ وَلَا يَرَانَا، وہ ہم سے قریب ہونے کا گمان کرتا ہے، جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اسے تباہ نہیں کرتے۔ وہ مفلسی میں صبر کا سوال کرتا ہے، گویا نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے یہ بات جان لی ہوگی کہ جس شخص کا دل منکسر اور قلب مضبوط ہوتا ہے اور جس کا باطن بددلی کے باعث ضعیف نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر پختہ یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اس کا نفس ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اسے موت آئے گی اور موت کسی سے رک نہیں سکتی۔ اس شخص کو بھی موت کے حادثے سے دوچار ہونا ہے جسے اللہ تعالیٰ پر اطمینان نہیں ہے۔ بہرحال تمام توکل یہ ہے کہ بندے کی طرف سے قناعت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدہ رزق کی تکمیل جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اس نے قناعت کرنے والوں تک رزق پہنچانے کا ایک نظام بنایا ہے اور اس کی ضمانت لی ہے۔ جو تجربہ کرنا چاہے اس کا تجربہ کر لے، وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے۔ تم قانع بن کر تو دیکھو، اس ضمانت کی صداقت کا مشاہدہ کر لو گے، ایسی ایسی جگہوں سے رزق پاؤ گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ فلاں جگہ سے رزق پہنچ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آدمی توکل میں اسباب کا منتظر نہ رہے، نہ ان سے امید وابستہ کرے۔ اس کا تمام تر التفات مسبب الاسباب کی طرف ہو، جیسے لکھنے میں قلم پر نظر نہیں کی جاتی بلکہ لکھنے والوں کے دل کا خیال کیا جاتا ہے۔ قلم کی اصل حرکت کا تعلق دل سے ہے، اور کیونکہ وہی اصل محرک ہے اس لیے یہ مناسب نہیں کہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے محرک کی طرف التفات کیا جائے۔ توکل کی یہ شرط اس شخص کے لیے جو زاد راہ لیے بغیر جنگلوں میں گھومتا ہے یا شہروں میں گمنامی کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم اور عبادت میں شہرت رکھتے ہیں، جب دن رات میں ایک مرتبہ کھانے پر قناعت کریں، اگرچہ وہ لذیذ نہ ہو، اور وہ موٹا کپڑا پہنیں جو اہل دین کی شان کے مطابق ہے، تو انہیں یہ چیزیں ایسی جگہوں سے ملتی رہتی ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں مقدار میں کئی گنی زیادہ ملتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا توکل نہ کرنا
اور حصول رزق کے لیے جدوجہد کرنا نہایت ضعف اور کوتاہی کی بات ہے۔ ان کی شہرت حصول رزق کا ایک بڑا ظاہری سبب ہے۔ انہیں اپنی شہرت کے باعث اتنا رزق مل جاتا ہے کہ اگر کوئی گمنام آدمی شہروں میں جا کر رہے اور رزق کمائے تو اسے اتنا رزق نہیں مل پاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل دین کے لیے رزق کا اہتمام کرنا برا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا اہتمام رزق ان علماء اور عابدین کا ہے جو علم و عبادت کے باعث شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں تو قانع ہونا چاہیے۔ قانع عالم کو نہ صرف اس کا رزق ملتا ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی رزق ملتا ہے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی عالم لوگوں سے لینا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے دست و بازو سے کما کر کھانا چاہتا ہے تو یہ صورت اس عالم کی شان کے مطابق ہے جو علم و عمل کے ظاہر پر عمل پیرا ہے اور باطنی سیر سے محروم ہے۔ اس لیے کہ کسب کی مشغولیت بندے کو باطن کی سیر سے روک دیتی ہے۔ اس لیے علماء کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سیر باطن میں مشغول ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے ان لوگوں کے ہدایہ قبول کر لیا کریں جو ان ہدایہ کے ذریعے اللہ کے تقرب کے خواہاں ہیں۔ اس طرح فکر معیشت سے یکسوئی رہے گی اور اللہ کے لیے ہو کر رہنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کے اجر و ثواب پر بھی اعانت ہوگی جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عادات جاریہ پر نظر رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ رزق بقدر اسباب و وسائل عطا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ کسی بادشاہ نے ایک دانشور سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ احمق کو رزق عطا کر دیا جاتا ہے اور عقل مند محروم رہتا ہے؟ دانشور نے جواب دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دینا چاہتا ہے۔ اگر ہر عقل مند کو رزق عطا کیا جاتا اور ہر احمق کو محروم رکھا جاتا تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ عقل مند کو اس کی عقل نے رزق دلایا ہے، اور جب معاملہ اس کے برعکس ہے تو ثابت ہوا کہ رازق عقل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ یہاں ظاہری اسباب معتبر نہیں ہیں۔ بقول شاعر وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا ہلکنا اذا من جہلہن البہائم، اگر رزق عقل پر عطا کیے جاتے تو بیچارے بہائم تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک ہی ہو گئے ہوتے۔